وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ اس سے پہلے شباب توحید کی تقسیم پہ گفتگو ہوئی تھی کہ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک توحید کی تقسیم میں علماء کرام کی تعبیرات گرچہ مختلف اور جداگانہ ہیں، لیکن مقصود اور مفہوم کے اعتبار سے وہ تعبیرات ایک ہی چیز پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے توحید کی دو قسمیں کی ہیں، توحید المعرفہ والاثبات ایک قسم، توحید الطلب والقصد دوسری قسم، جبکہ دیگر علماء کرام نے توحید کی تین قسمیں کی ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات۔ یہ علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک توحید کی اقسام۔ وہیں پہ صوفیہ میں سے بعض متصوفہ نے بھی توحید کی قسمیں کی۔ ان لوگوں کے نزدیک بھی توحید کی تین قسم ہیں، ایک ہے توحید العامہ، یعنی جو لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں وہ توحید العامہ میں شامل ہوں گے، جنرل لوگ۔ دوسرا ہے توحید الخاصہ، یعنی جنرل کیٹیگری سے اوپر کے جو لوگ ہیں، سیکنڈ کلاس کے لوگ، یہ توحید الخاصہ میں آتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے صرف اللہ کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ تیسرے لوگ ہیں توحید خاصۃ الخاصہ، جس میں صرف اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا ضروری نہیں ہے، صرف وہ لوگ ہو کرتے رہیں گے۔ اور اس کے تعلق سے ایک ویڈیو بھی ہم نے سینڈ کی تھی، دیکھے تھے ویڈیو؟ ٹھیک، اب آگے آتے ہیں کہ جو ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے توحید کی قسمیں کی، توحید المعرفہ والاثبات یا توحید الطلب والقصد، اس تقسیم کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے ہم نے کہہ دیا کہ یہ تقسیم اس تقسیم کے بالکل منافی نہیں ہے جس میں کہا گیا ہے توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء والصفات؟ یہ پہلا پوائنٹ ہوگا درس کا۔ دوسرا پوائنٹ ہوگا صوفیاء کرام پہ رد، جن لوگوں نے توحید کی تقسیم توحید العامہ، توحید الخاصہ اور توحید خاصۃ الخاصہ سے کی۔ پہلے پوائنٹ پہ آتے ہیں، ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ جب کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ التَّوْحِيدَ نَوْعَانِ توحید المعرفۃ والاثبات وتوحید الطلب والقصد، تو ہم نے اس کی اشارہ کیا اس چیز کی طرف کہ در حقیقت ان دو اقسام میں تین قسمیں شامل ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلے توحید المعرفہ والاثبات۔ توحید المعرفہ ہی توحید ربوبیت ہے۔ توحید معرفہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانیں، اپنے رب کو جان کر کے اسے منفرد کریں تمام شؤون کے چلانے میں، تمام چیزوں کی خلق اور تدبیر میں۔ اور یہی توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ تنہا رب مانیں اور ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں کسی دوسرے کو شریک مت کریں۔ تو توحید المعرفہ یہ توحید الربوبیہ۔ لہذا اگر پوچھا جائے ایک انسان سے کہ تم اپنے رب کو کیسے جانتے ہو، تو کیا کہے گا؟ اپنے رب کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ اگر وہ مومن ہے تو چلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بتلایا ہے اس لیے ہم جانتے ہیں، قرآن میں، احادیث میں۔ اگر وہ مومن نہیں ہے، ایک نیو مسلم سے سوال کیا جائے کیسے تم نے اپنے رب کو جانا، تو یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، جو کائنات ہے، اس کائنات میں غور و فکر کر کے ہم نے جان لیا کہ کوئی نہ کوئی ہمارا رب ضرور ہے۔ تو توحید المعرفہ یہی توحید ربوبیت ہے، اور اس کے اور کئی نام ہیں۔ ایک ہے توحید الذات، یعنی توحید ربوبیت کا ایک نام ہو گیا، توحید ربوبیت ایک نام، اس کا دوسرا نام توحید المعرفہ، تیسرا نام توحید الذات یا توحید اثبات الذات۔
समझ में आई शबाब? नहीं समझ में आई बात? तौहीद अत्तलब, तौहीदुल मारिफा ही तौहीद रुबूबियत है, और इस तौहीद की एक से जायद, इस तौहीद के एक से जायद अस्मा है। जैसे तौहीद रुबूबियत नाम है, तौहीद मारिफा नाम है, वैसे इसका नाम तौहीद ज़ात है। तौहीद ज़ात का मतलब ये है, ये एतक़ाद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात में तने तन्हा है, उसका कोई हमसर और कोई दूसरा शरीक नहीं है इन मखलूक़ात के पैदा करने में, इस कायनात को बनाने में। समझ में आई बात? कह रहा हूं तौहीद रुबूबियत के कई सारे नाम हैं। एक नाम है तौहीद मारिफा, एक नाम है तौहीद रुबूबियत, एक नाम है तौहीद ज़ात। तौहीद ज़ात जब बोला जाता है उलमाए अक़ीदा की किताबों में तौहीद ज़ात, तो उससे मुराद तौहीद रुबूबियत होती है। तौहीद अस्मा व सिफ़ात मुराद नहीं होती है, तौहीद उलूहियत मुराद नहीं होती है। समझे? और ऐसे ही एक नाम है तौहीद अमली खबरी एतक़ादी। क्या? खबरी एतक़ादी, अत्तौहीद अल अमली अल खबरी अल एतक़ादी। क्योंकि हाँ आप समझे? तौहीद अमली खबरी एतक़ादी। चलो इस तक़सीम पे, इस नाम पे बाद में आते हैं, क्योंकि इस नाम में शामिल है तौहीद रुबूबियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। अब तक हमने क्या जाना? तौहीद रुबूबियत का एक नाम तौहीदुल मारिफा है। तौहीदुल मारिफा या तौहीद रुबूबिया को तौहीद अज़्ज़ात भी कहा जाता है। तो इब्न अबिल इज़्ज़ अल-हनफी रहमहुल्लाह ने जो तौहीद की दो किस्में की, तौहीदुल मारिफा वल इस्बात, ये एक किस्म, उसमें हमने जाना कि तौहीदुल मारिफा से मुराद तौहीदुल रुबूबिया है। फिर इब्न अबिल इज़्ज़ अल-हनफी रहमहुल्लाह ने अल-मारिफा के साथ अल-इस्बात बढ़ा दिया, तौहीदुल मारिफा वल इस्बात। दर हकीकत तौहीद इस्बात ही तौहीदुल अस्माई व सिफ़ात। समझ गए? यानी तो इब्न अबिल इज़्ज़ अल-हनफी रहमहुल्लाह की जो तक़सीम है तौहीदुल मारिफा वल इस्बात, इसमें दो तौहीद की दो किस्में शामिल हैं। तौहीदुल मारिफा से मुराद तौहीद रुबूबियत और तौहीदुल इस्बात से मुराद तौहीदुल अस्माई व सिफ़ात। तौहीद सिफ़ात का मतलब यह है कि एतक़ाद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है, उन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ है जिनके बारे में उसने खबर दी है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, और अपनी सिफ़ात के मुत्तसिफ़ होने में वो मुनफरिद है, कोई दूसरा उसकी सिफ़ात में शरीक नहीं है, ना ही कोई दूसरे की सिफ़त उसकी सिफ़त की तरह से है, और ना ही अल्लाह तबारक व तआला का कोई वस्फ़ अपने मखलूक के वस्फ़ के मुशाबे। समझ में आई बात? अब चाहे वो सिफ़ात दातिया हो या सिफ़ात फ़िअलिया। सिफ़ात दातिया जैसे अल्लाह तबारक व तआला का वज्ह, अल्लाह तबारक व तआला का हाथ, अल्लाह तबारक व तआला की समा, अल्लाह तबारक व तआला का बसर, ये तौहीद, ये सब सिफ़ात दातिया है। अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा, अल्लाह तबारक व तआला का हाथ, अल्लाह तबारक व तआला की समा और बसर। तौहीद का मतलब क्या है इन सिफ़ात में? कि ये सिफ़ात मखलूक की सिफ़ात के मानंद नहीं है। जैसे हमारे एक हाथ है, हमारे हाथ की एक कैफियत है, अल्लाह तबारक व तआला का हाथ हमारे इस हाथ की बिल्कुल
مشابہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لہذا ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفات سے متصف ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات میں منفرد مانتے ہیں، کسی مخلوق کی صفات کے بالکل مشابہ نہیں مانتے. تو یہ ہو گئی صفات ذاتیہ. صفات فعلیہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، غصہ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں کی محبت کے مشابہ ہے؟ بالکل نہیں. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اعتقاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے کہ مخلوق کی کوئی بھی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے مشابہ مثل یا ہمسر نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ شباب، آفاق، سمجھے؟ تو یہ ہو گئی توحید الاثبات. توحید الاثبات مطلب اسماء و صفات، اور توحید المعرفہ مطلب توحید الربوبیہ. اور اس کی تفصیلات آگے آئیں گی. توحید الاسماء و صفات سب سے جو توحید کے معاملے میں یعنی مسلمانوں کے درمیان توحید کے معاملے میں سب سے زیادہ اختلاف جس باب میں ہوا وہ توحید الاسماء والصفات تھی اہل اسلام کے مابین. ویسے اگر پوری انسانیت کے مابین دیکھا جائے کس توحید میں سب سے زیادہ اختلاف ہوا تو کون سی توحید ہے؟ وہ توحید الوہیہ. اگر تمام انسانوں کے مابین دیکھا جائے کہ لوگ کس توحید میں گمراہی کا شکار ہوئے تو وہ توحید الوہیت ہے. لیکن اگر اہل اسلام کے مابین اختلافات کو دیکھا جائے کہ کس توحید میں سب سے زیادہ اختلاف ہوا اہل اسلام کے مابین تو پھر کون سی توحید ہے؟ توحید الاسماء والصفات. کیونکہ جو اہل اسلام نے ایک واضح راستہ بتلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اسماء کو سمجھنے کے لیے کہ وہ واضح راستہ وحیین کا طریقہ ہے. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوگا یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر دی جائے گی. بعض لوگوں نے اپنے عقل کا استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو جاننے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہو سکتا ہے کہ نہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کوئی نام بتلایا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے مناسب یہ نام ہے یا نہیں ہے. عقل کا استعمال کیا. لہذا دو فرقوں میں لوگ منقسم ہو گئے اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر کے. اہل سنت والجماعت اپنے اس منہج پہ قائم رہا جس منہج کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، قرآن نے بتلایا تھا کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں بتلائیں گے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیں گے اس پہ یقین رکھنا، اعتقاد کرنا اس چیز کا ضروری ہے. نہ اس میں ہم کچھ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے اہل عقل کا. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ید کی صفت سے متصف ہے. ید صفت ذاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اللہ اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے قرآن کریم کے حوالے سے. لیکن ہم انسان کہتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ید نہیں ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ اب جیسے میں اپنے بارے میں خبر دوں کہ کل میں نے شام کے کھانے میں کیا کھایا تھا، تم سارے لوگ تو موجود نہیں ہو. میں کہوں کہ شام کے کھانے میں ہم نے چاول کھایا تھا. اب مسٹر آفاق آ کر کے کہیں جنہوں نے میرے چاول کھانے یا شام کے کھانے کے وقت کو دیکھا نہیں کہ میں کیا کھا رہا ہوں کیا نہیں کھا رہا ہوں، ساری چیزوں سے یہ بالکل لا علم ہے، کوئی چیز ان کے علم میں نہیں. لیکن اس کے باوجود کہیں
کہ نہیں شام میں آپ نے چاول نہیں کھایا تھا، آپ نے روٹی کھائی تھی؟ یہ بات معقول ہے؟ یہ بات جب انسانوں کے مخلوق کے مابین معقول نہیں ہے تو پھر ایک مخلوق خالق کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے؟ جب خالق اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ میں سما کی صفت سے متصف ہوں، میں بصر کی صفت سے متصف ہوں، ہم کہیں کہ نہیں سما کی صفت سے متصف نہیں ہو، بصر کی صفت سے متصف نہیں ہو؟ جو اپنے بارے میں خبر دے رہا ہے اس کی بات کو ہم تسلیم نہ کریں، اور ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، اس کی صفات کو ملاحظہ نہیں کیا، ہم وہاں پہ زبردستی یہ ٹھوکیں کہ نہیں تم اس صفت سے متصف ہو یا اس صفت سے متصف نہیں؟ سمجھ گئے؟ تو یہ پہلا فرقہ ہوا جن کو جہمیہ کا نام دیا گیا، معتزلہ کا نام دیا گیا، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے؟ اسی کے بالمقابل اسی کا رد فعل تھا، ریئیکشن تھا کہ ایک دوسرے فرقے کا جنم ہوا جس کو مشبہہ کہا جاتا ہے۔ جب جہمیہ اور معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا تو ان کے ریئیکشن میں ایک دوسرا نتیجہ فکر نکلا جن کو مشبہہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ کر دیا، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات، لیکن وہ صفت ایسے ہے جیسے مخلوق کی صفت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، ہم اس صفت کا اقرار کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے ہے؟ جیسے ایک مخلوق کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بصر، ہم اس بصر کا اعتقاد کریں گے، لیکن وہ بصر کیسی ہے؟ جیسے انسانوں کی بصر ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ در حقیقت عقل کے استعمال کرنے کا نتیجہ ہے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں اتنے سارے انسان رہتے ہیں، ایک انسان کا ہاتھ دوسرے انسان کے ہاتھ کے بالکل مشابہ نہیں ہوتا، فرق ہوتا، تو پھر ایک مخلوق کا ہاتھ ایک خالق کے ہاتھ سے کیسے مشابہت رکھ سکتا ہے؟ تم لوگ اپنے گھر میں موجود ہو، کوئی جانور تم کو دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ چلو ایک جانور کی مثال دے دیتے ہیں، جیسے کوا، پرندہ۔ کوا کو سارے لوگ جانتے ہو نا؟ ایک کوا، اب اگر کوا کو بھی ایک مفروضہ خیال ہم قائم کرتے ہیں کہ کوا بھی انسانوں کی طرح سے سوچنے لگے، یعنی جیسے انسان سوچتے ہیں عقل کا استعمال کرتے ہیں، ویسے کوا بھی عقل کا استعمال کرنے لگے۔ کوا جب عقل کا استعمال کرے گا تو جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا خالق کیسا ہوگا، اس کی صفات کیسے ہوں گے، کوا بھی سوچے گا کہ ہمارا خالق کیسا ہوگا، اس کی صفات کیسے ہوں گے۔ تو کوا کس کے اوپر اپنے خالق کو قیاس کرے گا؟ انسانوں کے اوپر قیاس کرے گا؟ اپنے اوپر قیاس کرے گا۔ تو کیا کوے کا خالق کوے کے مانند ہوگا؟ تو جیسے کوے کا خالق کوے کے مانند نہیں ہے، ویسے انسانوں کا خالق انسان کے مانند ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔